مزید ٹیکس کیا گیا ہے، اور اس طرح جو لگژری جو گڈز ہیں ان کو ہم نے ٹیکس کیا ہے، تاکہ جو عام آدمی جو پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے ہے اس کو ہم کسی حد تک بچا سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات اب آخری مراحل پر ہیں، اور امید کی جانی چاہیے ایوری تھنگ گوز ویل کہ ہمارے ان کے ساتھ معاملات اگلے چند روز میں طے ہو جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں مزید مہنگائی ہوگی۔ دیکھیں، میں آپ کو ایسی بات کروں کہ کل آپ مجھے پوچھیں گے تو ایسی بات میں کرنا نہیں چاہتا، اور آپ کے علم میں ہے۔ اور جو آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں کہ ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہیں، سرکولر ڈیٹس کم کرنے ہیں، یہ تمام اور دوسرے جو لوازمات ہیں، تو اس معاہدے کو جو اب 9th ریویو یہ آواز کا کیا آ رہی ہوئی؟ فون لگتا کسی کو، موبائل ذرا مہربانی کر جی آف کر دیں۔ نہ کسی کے پاس اپنے جیب ہی دیکھ لو، میری جیب میں نہیں ہے۔ لگ جانا۔ تو تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ سارے اقدامات ہمیں اٹھانے پڑے، اور جو فائنانس منسٹر کی ایک کوشش تھی کہ ہمارا جو روپی ڈالر کا جو پیرٹی ہے وہ ایک قائم رہے، لیکن بہرحال میں تفصیل میں جائے بغیر ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ انشاءاللہ جو ان کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ اور بورڈ میں جو ان کی جو میٹنگ ہے اس کے لیے تمام جو شرائط تقریباً پوری کر دی گئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں میں نے بتایا کہ جو ایک یقیناً جو سبسڈیز بعض ہماری ہیں ان کو آئی ایم ایف نے کم کروایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو غریب طبقہ اس کو دیں، لیکن اس کی تفصیل میں پھر جائے بغیر کہ غریب طبقے کی جو سبسڈی ہم دے رہے ہیں، غربت اب انفارچونیٹلی بڑی ہے، تو اس کو ہم کور دینے کے لیے ان کے پیرامیٹرز ہیں۔ بہرحال یہ وہ معاملات ہیں جو قوم کے سامنے ہیں، اور میں آج ماضی میں نہیں جھانکوں گا، لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے اور آپ کے توسط سے قوم کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، اور قوم اچھی طرح جانتی ہے، لیکن صرف یاد دہانی کے لیے، یاد تازہ کرنے کے لیے، کہ 75 سال میں جو آج جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر، جو متوسط طبقہ ہے، جو غریب آدمی ہے، انہوں نے ہمیشہ قربانی دی، ہمیشہ انہوں نے قربانی دی، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ اگر 65 کی جنگ کے نتیجے میں اگر مالی معاملات اگر سخت ہوئے تو غریب آدمی نے اس کو برداشت کیا۔ اگر یہاں پر زلزلہ آیا تو اس کے نتیجے میں غریب آدمی پسا۔ اگر سیلاب آئے تو اس کے نتیجے میں غریب اور یتیم اور بیوہ ان کی زندگی اور تنگ ہو گئی۔ اور اگر 75 سال میں حکومتوں نے اخراجات میں شاہی اس میں اضافے کیے یا اور دوسرے معاملات کیے تو اس کا سارا بوجھ غریب آدمی کے اوپر آیا، اور آج تک 75 سال میں چاہے اشرافیہ ہو یا بڑے بڑے لوگ ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسائل اور نعمتوں سے نوازا ہے، ان کا ان ادوار میں اور ان موقعوں پر ضرور صاحب حیثیت دل میں خدا کا خوف رکھنے والے لوگ یا کاروباری حضرات انہوں نے ضرور اس میں حصہ ڈالا، اس میں کوئی انکار نہیں، لیکن جو حق تھا اشرافیہ کا، جس میں حکومتیں بھی شامل ہیں اور صاحب ثروت لوگ بھی شامل ہیں، وہ حق ادا نہ ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ 75 سال آج تک غریب آدمی، بیوہ اور یتیم وہ پستے آئے۔ جو عمراء ہیں، اشرافیہ جو ہے، اگر
کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو شمالی امریکہ میں علاج وہ کروا سکتے ہیں، وہ جنوبی فرانس میں اس کا علاج کروا سکتے ہیں، لیکن اس ملک کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ، ان کے بچے، ان کو جب ان کے بچے یا ان کا ایک کمانے والا گھر کا فرد بیمار ہوتا ہے تو پورا خاندان، اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں کہ علاج کہاں سے ہوگا۔ اور میں بغیر کسی سیاسی بحث میں جائے یہ کہوں گا کہ جس دور میں علاج فری ہوا تو پھر اس کے بعد جو دور آئے انہوں نے تمام ادویات فری ختم کر دیں۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں، ایک صاحب تھے، نام نہیں لوں گا، اس دنیا سے چلے گئے اس لیے نام نہیں لوں گا، کہ ایک ان کے، میں غریب الوطنی میں تھا تو میں نے پریس کانفرنس دیکھی تو ان سے پوچھا گیا کہ جناب وہ کڈنی کا علاج فری تھا وہ ختم ہو گیا، ان کا تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، غریب اور یتیم کے لیے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور عمراء کے نخرے اٹھانے کے لیے ہر چیز کر سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ بنیادی وجہ جو بدقسمتی سے ہمارے ان 75 سالوں میں جس نے اس معاشرے میں زہر گھولا ہے۔ اور ابھی مجھے وزیر خزانہ نے ابھی بتایا کہ آئی ایم ایف سے کم آمدنی والی کے لیے 40 ارب روپے بھی ایگری ہوئے ہیں کہ یہ رقم ان پر خرچ کی جائے گی۔ بسپ کی وظیفہ میں 25% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ضرور اضافہ میں منوایا ہم نے، لیکن اس کا جو ہمارے ملک کے اندر آج جو چیلنجز ہیں، جو معاشی جو چیلنجز ہیں، یہ ضرور ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ مزید اس میں ہم اقدامات اٹھائیں گے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ آج ہم نے کابینہ میں جو 2.5 گھنٹے ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی کہ یہ جو آئی ایم ایف کا جو پروگرام اب آئے گا انشاءاللہ، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ضرور یہ کچھ مشکلات آئیں گی، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری امید ہے کہ ہم اپنی اس مخلوط حکومت کے جو اکابرین یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کے تعاون سے، عوام کے تعاون سے، ضرور ہم انشاءاللہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مشکلات سے نکالیں گے۔ گلے ہیں کہ جی فلاں معاملہ ایسا ہے، فلاں معاملہ ایسا ہے، انشاءاللہ، اور گلے ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے، ان کو سننا بھی چاہیے، ان کو ایڈریس بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ آپ کو میں اطمینان دلاتا ہوں کہ پوری اس میں ایک کاوش ہے کہ ہم ان مشکلات سے ہم پاکستان کو نکالیں، اور یہ کاوش، یہ کوششیں اجتماعی ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ اجتماعی کاوشیں ہیں۔ اور آپ کو یاد ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ اگر اس ملک نے آگے بڑھنا ہے، پاکستان کو غربت اور بے روزگاری سے نجات دلانی ہے، خوشحالی کی طرف جانا ہے، قائد اعظم کا جو خواب ہے اس کو شرمندہ تعبیر کرنا ہے، تو پھر اجتماعی کاوشیں کرنی ہوں گی، جس میں سیاسی حکومتیں اور جو ادارے مل کر اگر قدم اٹھائیں گے اپنے آئینی دائرے میں رہ کر، تو اس کے لیے یہ اجتماعی کاوشیں جاری ہیں۔ اس کی تفصیل میں آپ کو یہاں پر نہیں بتانا چاہتا، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ اجتماعی کاوشیں جاری ہیں، اور انشاءاللہ خدا تعالیٰ ضرور پاکستان پر اپنا فضل و کرم کریں گے اور کمال مہربانی سے ہمیں ان مشکلات سے نکالیں گے۔ لہٰذا یہ ہم نے طے کیا تھا، ہماری جو اتحادی حکومت نے پچھلی جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی، کہ جناب شہباز شریف صاحب یہ ہم یہ آئی ایم ایف کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، ضرور مجبوری ہے، ہمیں کرنا ہوگا، کاش وہ ایک دن ہماری زندگی میں آئے کہ آئی ایم ایف کے بغیر پاکستان ترقی کی دوڑ میں رواں دواں ہو، انشاءاللہ وہ آئے گا دن، مگر اس کے نتیجے میں جو عام آدمی کے اوپر اگر بوجھ پڑنا ہے تو وہ پوچھے گا، میران کی وادیوں میں ایک بیوہ پوچھے گی، ان کے جو فرق پوش جو پہاڑ ہیں جو ہمارے کے پی کے وہاں پر ایک نوجوان پوچھے گا، بے روزگار، پنجاب کے میدانوں میں یتیم پوچھے گا، بلوچستان کے سنگلاق پہاڑوں میں ایک بے روزگار پوچھے گا کہ جناب یہ ہوا، اور بتایا گیا کہ آئی ایم ایف کی ہمیں کنڈیشنز پوری کرنی ہے، شرائط پوری کرنی ہے۔ تو حکومت نے اس بارے میں کیا ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جس سے کہ شاید ان کی جو
مشکلات ہیں ان میں تو ہم کوئی خاطر خواہ کمی نہ لا سکیں، لیکن ایسے سنجیدہ اقدامات سے کہ ہم ان کی جو اشک شوئی کر سکیں، ان کی جو تکلیف ہے اس کو کم کر سکیں، ان کے ساتھ ابھی میں کابینہ میں نے یہ جملہ ادا کیا کہ اب کسی محلے میں غریب آدمی کے ساتھ کوئی وہ بیچارہ دکھی ہوتا ہے تو کوئی وہاں پر اپنے خدا ترس اس کے ساتھ اس کو بغل گیر ہو جاتا ہے، اس سے اس کا دکھ آدھا ہو جاتا ہے کہ یار مجھے کوئی پوچھنے آیا ہے، میرا کوئی حال پوچھنے آیا ہے، کوئی میرے دکھوں میں شریک ہونے آیا ہے۔ تو